نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی ہے۔ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تقریباً منہ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ بیت المقدس۔ اور جب اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے معراج فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار کرانے کے لیے معراج کی رات میں بلایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے معراج کی رات میں سفر فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے معراج شروع فرمائی، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فلسطین کی طرف تقریباً 16 یا 17 مہینہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن ہے، یہ فلسطین نبیوں کی رہائش گاہ رہی ہے اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر سکونت رکھی اور فلسطین میں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک فلسطین میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں چیوٹی کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چیوٹی باقی ساتھیوں سے کہہ رہی ہے اے چیوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایک چیوٹی نے اپنے ساتھی یعنی تمام چیوٹیوں کو اکٹھا کر کے کہا اے چیوٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ قصہ فلسطین کے شہر اسقلان کی وادی میں پیش آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ انبیاء کرام کی پاک سرزمین ہے۔ یہ فلسطین شہر میں کئی معجزے ظاہر ہوئے، جس میں سے ایک حضرت مریم کے بطن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فلسطین وہ مبارک ملک ہے، فلسطین وہ مبارک سرزمین ہے کہ جس کے اندر حضرت مریم کے
شکم مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ارادہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے تو فلسطین کی سرزمین سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ فلسطین کو نماز فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعجاز بھی حاصل ہے، یعنی جب نماز فرض ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس اعتبار سے، اس حساب سے فلسطین کو نماز فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعجاز بھی حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرانے کے لیے آ گئے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے ہیں، ادا فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے کہ رب کا پیغام آ گیا کہ اے محبوب، ہم آپ کی مرضی دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آپ کا سر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے کعبہ معظمہ بنا دیا جائے۔ رب کا حکم آ گیا کہ اے میرے محبوب، اب تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو، تمہاری مرضی ہے کعبہ معظمہ کی طرف، تو آج سے تم کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلسطین کے اندر بیت المقدس میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات میں فلسطین کے اندر بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو سارے نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی بیت المقدس میں معراج کی رات میں۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل نہیں ہوا تھا، قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے بیت المقدس کو قدس کہا جاتا تھا، بیت المقدس کا نام قدس تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو بیت المقدس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بیت المقدس کے حصول کے لیے اور بیت المقدس کو رومیوں سے بچانے کے لیے، رومیوں کے ظلم و ستم سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے تقریباً 5000 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے تقریباً 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرما لیا، اور یہ شہادت کا سلسلہ فلسطین کی سرزمین پر آج بھی جاری ہے۔ اس طرح یہ شہیدوں کا ملک بھی ہے، یہ شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ غرض کہ فلسطین ہمیں دل و جان سے پیارا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہماری دعائیں شامل حال ہیں اور رہیں گی۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے، فلسطین کے مسلمانوں کو ہر ظلم و ستم سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ ہر وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو ہر ظلم و ستم سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا
یہ کتنی باتیں بیان کی گئیں کہ کتنے نبیوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے فلسطین کی سرزمین پر، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ فلسطین نبیوں کی سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر مسجد اقصی میں نبیوں کے سلطان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، اور ہمارے نبی کے پیچھے تمام نبیوں نے معراج کی رات میں مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھی ہوگی۔